ہم لوگ جن ایام سے گزر رہے ہیں بہت ہی اچھے ایام ہیں۔ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، اور دونوں ہی عبادت بہت ہی اہم ہے، اور ان دونوں عبادتوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو پچھلے گناہ تھے۔ اور اسی حدیث کے اندر من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے قیام اللیل کیا تو پھر اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دو شرط کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جو بھی قیام اللیل کرے، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ان پوائنٹ کی طرف آپ لوگوں کو لے جانے کی کوشش کروں جس پوائنٹ کے ذریعے آپ کی عبادت درست ہو اور آپ اچھی طریقے سے ادا کر سکیں۔ اصل میرا مقصد یہی ہوتا ہے، باقی جو معلومات ہیں وہ معلومات آپ کے پاس موجود ہے۔ روزہ رکھتے ہیں یا قیام اللیل کرتے ہیں تو اس کے اندر دو شرط ہے۔ پہلی شرط ہے ایمان کی۔ ایمان کا مطلب یہ ہے، آپ غور کریں کہ اگر یہ دو شرط ہے دو چیزوں کے اندر تو جو فضیلت ہے وہ آپ کو حاصل ہے، لیکن دو یہ شرط نہیں ہے تو وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ قیام اللیل کے تعلق سے بتلایا ہے کہ اس قیام اللیل کے اوپر یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کی زبانی اس چیز کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے اور کرنے کو کہا ہے۔ غور کیجئے، ایمان اس پہ ہونا چاہیے آپ کو۔ احتساب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ غور کریں اس چیز کو کہ آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی کے جو کام ہے وہ آپ یقیناً اس لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کمپنی یا سپروائزر یا ایچ آر نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ جو میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، تو اس میں میرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو اس کی سیلری ملے گی۔ ظاہر سی بات دونوں طرف سے ہے، ایک ہے کمپنی کی طرف سے کام، دوسری طرف آپ کی سیلری، تو دونوں طرف سے یہ کام ہو رہا ہے۔ سیم یہی چیز ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور احتساب یہ ہے کہ یہ کام جو ہم کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، یہ ہے احتساب۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے اجر دینے کا تو اللہ رب العالمین ہم کو اجر دے گا، اور اجر بہت سارے جو ہیں ان میں سے ایک اجر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ یہ مقصد ہے مجھے اس پوائنٹیڈ لانے کی۔ اور پھر جو دعا پڑھتے ہیں، دعا کے تعلق سے کل تفصیل سے گفتگو آئی تھی کہ یہاں پر عفو ہے، اور روزہ اور قیام اللیل کے تعلق سے مغفرت ہے۔ تو مغفرت اور عفو میں دونوں میں فرق میں نے اس کو بتا دیا تھا کل۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے کی بات یہ ہے جو اچھی طریقے سے ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں تو اس کا اثر ہماری زندگی پہ پڑتا ہے۔ ہم اس کے بہت سارے مطلب کہ اسباب ہیں، اور اس کے اثرات کس طریقے سے انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے وہ سب بہت لمبی تقریر ہو جائے گی، کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ یہ بہترین ایام ہے جس میں آپ اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں سچی توبہ کر کے، اور سچی نیت کے ساتھ ان چیزوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اسی میں ایک آخری پوائنٹ جو میرے کہنے کی بات اس میں یہ ہے کہ قیام اللیل کا مطلب صرف اور صرف یہی نہیں ہے، غور کیجیے گا، یہی نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھتے رہیں۔ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، تراویح پڑھنا، یہ قیام اللیل کی قسموں میں سے ایک قسم یا عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ورنہ قیام اللیل اور کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی قیام اللیل کر رہا ہے۔ غور کیجیے گا اس چیز کو، جو دعا پڑھ رہا ہے وہ بھی قیام اللیل کر رہا ہے، جس نے غریبوں کی مدد کی، جس نے صدقہ کیا، خیرات کیا، وہ بھی قیام اللیل کر رہا ہے، جو ذکر و اذکار کر رہا ہے وہ بھی قیام اللیل میں آئے گا۔ تو قیام اللیل یہ ایک بڑے معنی میں ہے، ایک جو عبادت کی خاص قسم جو ہم تراویح میں ہی یا اس کو محصور کرنے کی کوشش کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔
قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ مغرب سے لے کر طلوع فجر یعنی کہ اذان فجر سے پہلے پہلے جتنی بھی آپ عبادت کر سکیں یہ سارے کے سارے قیام اللیل میں داخل ہے، لیکن شرط اس کے لیے وہی ہے دو چیز، ایمان اور احتساب کا، جس کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔